بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سے کم درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کم درجہ مطلب چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہوں، عہدے کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، جیسے گھر میں بیوی بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا اسی طرح اگر آپ آفیسر ہیں تو جو آپ کے پاس کام کرنے والے ورکر حضرات ہیں، یا دکانوں پہ کام کرنے والے یا مزدور حضرات، جتنے بھی جو متاحت کام کرنے والے کسی بھی لحاظ سے درجے میں کم ہوتے ہیں، تو ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو ان میں درگزر کا جو پہلو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غلطی تعزیر کے قابل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی سزا بنتی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی اپنے متحت لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس تشریف لائے کہ میرا اپنا ایک غلام تھا، میں اسے مار رہا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، تو بلا وجہ تو نہیں مار رہے ہوں گے نا، کوئی بڑی وجہ بنی ہوگی، کوئی سبب تو تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اسے مار رہا تھا کہ میرے پیچھے سے آواز آئی، اور میں نے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود خیال کرو اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ جتنا تمہارا اختیار ہے نا اس غلام پر، اللہ اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتے ہیں تمہارے اوپر۔ اب میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نے مڑ کے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی تھی، اور جب میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میں نے فوراً یہ کہا، میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے لیے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، یعنی کہ اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں اس سے، تو وہ فوراً ڈر گئے اس بات سے کہ بہت بڑا شاید مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا، تو فوراً اس غلام کو ہی آزاد کر دیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غلام آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا صدقہ کر دیا، اتنا بڑا نیک کام اور اتنا بڑا صدقہ، یعنی کہ جو مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود اگر تم یہ نہ کرتے، یعنی غلام اگر آزاد نہ کرتے، اگر تم یہ نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی اس عمل کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابی داؤد میں 5159 نمبر پر موجود ہے۔ اب یہ ہمیں بہترین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا اصول سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے، کہیں پر تمہارے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ تم سزا دے سکتے ہو اور سزا بنتی بھی ہو، کمی کوتاہی غلطی خطا ہو جاتی ہے انسانوں سے، تمہارے متحت جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے عہدے میں تم سے کم ہیں، تو ان پر بھی ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، ان سے بھی درگزر کا معاملہ کرو، کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی غلطیاں جو لوگ معاف کر دیتے ہیں نا اپنے حقوق کے اعتبار سے، جو بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ اگر تم میرے بندوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں تمہیں، تو تمہیں چاہیے کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا کرو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری محترمہ بہنوں، اگر کمی کوتاہی کسی متحت سے ہو جائے جو درجے میں کسی بھی لحاظ سے آپ سے کم ہے، تو اس پر بہت زیادہ سختی یا سزا یا بار بار اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ، درگزر کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام کے سنہری اصول کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔